علماء یہ کہتے ہیں ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کے بعد بھی، لیکن آیت میں نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، ان سے پہلے نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نوح کی آمد کے بعد اعمال تکلیفیہ شروع ہوئے ہیں۔ گویا کہ عالم انسان اکبر ہے، نوح کے زمانے میں بالغ ہوا، اور اس سے پہلے اس کا طفولیت کا زمانہ تھا، اسی لیے اس سے پہلے جو وحی آتی تھی وہ تکلیفی نہیں بلکہ تربیتی ہوتی تھی، دنیا میں رہنے سہنے کا انداز تعلیم کیا جاتا تھا، لوگ صرف توحید کے مقدر رکھتے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب دنیا بالغ ہوئی اور لوگوں نے کفر و شرک اختیار کرنا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے وحی تکلیفی نازل ہوئی، لیکن یہ صوفیانہ حکمت کے بعد کی چیز ہے، اس کے لیے کوئی مستند دلیل ہے، اللہ تعالی اعلم۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب نوح کا تذکرہ آیا تو مناسب یہی تھا کہ ان کے بعد کے انبیاء کا ذکر کیا جاتا، اور نوح سے پہلے آدم و شیش کا نام آتا، لیکن کار نبوت کا ذکر نوح سے شروع ہوتا، غالباً اسی لیے نوح اور اس کے بعد کے انبیاء کی تخصیص کی گئی ہے، واللہ عالم وعلمہ تعالی شانہ احکم۔ یہاں پر اب چھٹی چیز ہے اس ترجمے کے تقدیم کی وجہ، یعنی یہاں یہ ترجمہ سب سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ علامہ سراج الدین بلقینی فرماتے ہیں قدمہ لأنہ منبع الخیرات وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات ومنه عرف الایمان والعلوم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے تمام اصول و فروع کی صحت معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کی نبوت کا پتہ بھی وحی کے ذریعے چلتا۔ نمبر اور ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں نبوت کو وحی کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ وہ قطعی ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے باب کتاب میں جتنی باتیں ذکر کی ہیں ان کا قابل اعتماد ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا تو آپ کا ایمان بھی واجب ہو جائے گا اور کتاب کی حیثیت قابل اعتماد ہو جائے گی۔ اسی لیے اس بات سے فراغت کے فوراً بعد امام بخاری نے کتاب الایمان ذکر فرمائی۔ یہی سب سے
نفیس وجہ ہے اور بلقین اور شیخ الہند کی جتنی باتیں سب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. نبی کی نبوت وحی سے ثابت ہوتی ہے اور وحی ہی تمام دینی مسائل کا سرچشمہ ہے. اسی سے احکام شریعت کا علم ہوتا. علمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اما بعد، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں کیوں ذکر کیا؟ اس کے دو جوابات ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ثابت کر کے آنے والے مضامین کو مستند کرنا چاہتے، اس لیے پہلے اس کو ذکر کیا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بخاری اس کتاب میں وحی کو ذکر کرنا چاہتے، اس لیے وحی سے آغاز کیا. دوسرا سوال یہ کہ بدل الوحی سے کیوں افتتاح کیا؟ اس کا جواب کتاب کی مضامین وحی پر مشتمل ہے، اس لیے کتاب کا آغاز وحی کے ابتدا سے کیا، کیونکہ جو مضمون کتاب میں ہے اس کے ابتدا ہی سے کتاب کا آغاز کرنا مناسب ہے. ترجمے کی غرض یہ چھٹی چیز ہے. غرض ترجمہ میں کئی اقوال مشہور تو یہ ہے ترجمے کی غرض وہی جو ظاہر ترجمہ سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی بید الوحی کی کیفیت کا بیان کرنا. اور یہی ہمارے نزدیک ظاہر ثواب اور راجح ہے. آگے اس کا بیان آئے گا، لیکن ظاہر مراد لینے پر بظاہر اشکال ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 6 احادیث ذکر کی. اس میں حدیث نیت میں تو وحی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. وحی کا کیا تذکرہ ہوتا؟ صرف حدیث نمبر 3 میں بدل وحی کا تذکرہ ہے. اسی لیے امام اسماعیلی وغیرہ نے امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ روایات باب اور ترجمہ میں کوئی مطابقت نہیں ہے. اور بعض علماء نے اس کے جوابات دیے اور ہر حدیث سے بد الوحی کی کیفیت ثابت کی، اور یہی انشاءاللہ ثواب. اور بعضوں نے یہ جواب دیا ہے کہ امام بخاری نے مجموعہ ترجمہ کو مجموعہ روایات باب سے ثابت کیا. بعض مواقع پر علامہ کرمانی نے یہی جواب دیا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ ترجمے میں تو ایک ہی چیز بد الوحی ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی. علامہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل تیمی اصفہانی اور قاضی عیاض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض علماء کی رائے یہ کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب سے کیفیت وحی کو بیان کیا. اب اس پر سوال یہ کہ اگر یہی مقصود تھا تو امام بخاری نے ترجمے میں
بد الوحی کو کیوں ذکر فرمایا؟ علامہ ابو عبداللہ تیمی نے یہ اشارہ کیا کہ مصنف کے ترجمے میں نقص ہے، اور کہتے ہیں لو قال کیف کان الوحی وبدؤہ لکان احسن لأنه تعرض لبیان کیفیت الوحی لا لبیان کیفیت بدء الوحی۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ہم ان کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے جو توجیہ کی ہے اس پر پھر اشکال لازم، کیونکہ بدء میں بدء کی اضافت وحی کی طرف ہے، لہذا ترجمے میں کیفیت بدء الوحی کا ذکر آ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض امام تیمی کی اصلاح پر وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی اصلاح کا حاصل تو یہ ہے کہ ترجمہ دو امر پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، وحی اور بدء الوحی۔ وحی کا اس بات تمام حدیث سے ہوتا ہے، اور بدء الوحی کا اس بات حدیث نمبر 3 سے، لہذا مجموعہ ترجمہ مجموعہ روایات باب سے ثابت ہو جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تقریر تو بخاری کے ذکر کردہ لفظ پر بھی چل سکتی ہے، اس لیے کہ ترجمہ دو چیزوں پر مشتمل، ایک وحی اور دوسرے بدء۔ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو ایک ہی چیز ہے، بدء الوحی مضاف مضاف الیہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ اصل مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ کا تذکرہ ضمناً ہوتا ہے، صرف تعین کی غرض سے ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی ابتدا ہو سکتی ہے، اس لیے اضافت کر کے بتا دیا کہ وحی کی ابتدا مراد۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ مضاف و مضاف الیہ مقصود مضاف ہوتا، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ دیکھو اگر کہا جائے جاء غلام زید تو اس سے صرف غلام کے لیے مجیء کا اس بات ہوگا، کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ مضاف الیہ زید بھی آیا ہے اور اس کے لیے بھی مجیء ثابت کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جو لوگ یہاں پر مطابقت کی تقریر میں کہتے ہیں مجموعہ ترجمہ مجموعہ روایات باب سے ثابت ہے، ان کا یہ قول عدم تأمل پر مبنی ہے۔ اب سوال لوٹ آیا کہ جب مقصود بیان وحی ہے، بدء الوحی کا بیان ہی مقصود نہیں، تو مصنف نے ترجمے میں بدء الوحی کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بخاری نے اس کو ضمناً ذکر کر دیا، مگر اس پر یہ اشکال ہے کہ سیاق عبارت اس توجیہ سے ابا کرتا، اس طرح سے ضمنی کلام ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو مصنف نے باب کا آغاز ہی بدء الوحی سے کیا۔ اور دوسرا جواب علامہ سندھی نے دیا، وہ فرماتے ہیں بدء کی اضافت وحی کی طرف اضافت بیانیہ، اس لیے کہ بدء سے مراد بدء امر الدین والنبوت، دین و نبوت کی ابتدا ہے، اور جو دین و نبوت کی ابتدا ہے وہی وحی ہے، وحی ہی سے دین کا آغاز ہوا۔ سندھی بڑے غضب کے ذہن انسان بڑی ہی جلدی سے توجیہ کر دی، مگر غور طلب بات یہ ہے اگر بخاری
کا یہی مقصد تھا تو ان کو ایک واضح لفظ کہہ دینا چاہیے کہ کیف کان بدو امر النبوہ، کیف کان بدو الدین، بدو الوحی کا لفظ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اضافت بیانیہ میں بیان و مبین میں کوئی مناسبت بھی ہوتی ہے؟ لفظ بد تو ایک عام لفظ ہے، کسی چیز کی بھی ابتدا سے تعلق ہو سکتا ہے، تو وہی اس کا بیان کیسے ہو جائے گا؟ نمبر 3، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وحی سے مراد وحی مطلوع غیر مطلوع دونوں ہے، اور بدء سے ابتدا مراد نہیں بلکہ بدایت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی وقوع و ظہور ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ وحی غیر مطلوع اور وحی غیر مطلوع کا سلسلہ جو ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ امام بخاری نے احادیث باب سے ثابت فرما دیا کہ ہم کو ثقات سے پہنچا، اور ان کو صحابہ اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو جبرائیل امین سے معلوم ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالی سے لیا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمے میں یہ نہیں فرمایا ہے کیف کان بدء الوحی الینا، بلکہ یہ کہا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ صاحب کی توضیح کرو کچھ اور ہے، بخاری کے ترجمے کرو اور ہے، توضیح ترجمے سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھی توضیح کی، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں بد مبدا کے معنی میں ہو اور وحی سے احادیث مراد، اور مطلب ترجمے کا یہ ہو کہ احادیث کا مبدا و مصدر اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ باب کی روایات سے مصنف نے واضح فرما دیا کہ حدیث کا مبدا و مصدر اللہ تعالیٰ ہے، وحی کے ذریعے حضور کو علم ہوا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ نہیں فرمایا کیف کان مبدأ الوحی، یہ کہہ رہے ہیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض کی اگر ترجمے کی غرض صرف کیفیت وحی کا بیان لیا جائے تو بدء کا ذکر بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کی مناسب مقبول توجیہ نہیں ملتی۔ نمبر 3، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد بعض وقت ظاہر ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمے کے الفاظ سے جو معنی بالمطابقت سمجھ میں آتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مدلول التزامی مقصود ہوتا ہے۔ یہاں یہی صورتحال امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب کو بدء الوحی سے اس لیے شروع فرمایا کہ وہ بڑی عظیم الشان چیز ہے، دین کے سارے اصول و فروع حتیٰ کہ نبی کی نبوت وحی پر موقوف ہے۔ اس لیے امام بخاری کتاب کے آغاز اس کی عظمت عصمت دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ غرض دو باتوں پر نظر کرنے سے سمجھ میں آتی۔ اول تو یہ ہے کہ امام بخاری نے
اس باب میں 6 روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے ظاہر ترجمہ کے ساتھ سوا حدیث نمبر 3 کے اور کوئی حدیث مطابق نہیں، اور ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اتنی واضح بات کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ تو اگر ظاہر ترجمہ مقصود ہوتا تو وہ ایسی روایات پیش کرتے جو ظاہر ترجمہ کے مطابق ہوتی۔ ہاں البتہ باب کی تمام روایات پر نظر کرنے سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ وحی عظیم الشان تھی، اس لیے یہی ترجمے کا مقصود قرار پائے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سے محدثین کی طرح فضائل قرآن کا عنوان رکھا اور وہاں وحی سے متعلق تراجم لائے، تو اور وہیں کے مناسب وحی کا تذکرہ بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں یہ باب کیوں منعقد کر دیا؟ اس سے صاف یہ معلوم ہوتا کہ بخاری وحی کی عظمت، اہمیت، اس کی عصمت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی اور ان کی بات کو رد کرنا آسان نہیں، لیکن اس تقریر کی ضرورت تو اس وقت ہے جبکہ ظاہر ترجمہ کی کوئی مناسبت نہ ہو۔ ظاہر ترجمہ کو اپنے ظاہر پر رکھنا کوئی نقطہ نہ رکھتا ہو، کوئی معنی اور حکمت نہ رکھتا ہو، اور جب اس کے معنی اور حکمت موجود ہیں تو ظاہر کے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور عدم مطابقت کا جو اشکال ہے وہ وارد ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے۔ نمبر 4، ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ترجمے کی غرض سمجھنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ بخاری شریف کے سارے ابواب پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ پوری بخاری میں امام بخاری نے لفظ کیفا سے 30 تراجم شروع کیے ہیں۔ اصالتن سے مراد یہ کہ کیفا ہی سے ترجمے کی ابتدا ہے، یہ نہیں کہ لفظ کیف بیچ میں کہیں آ گیا۔ 20 تراجم جلد اول میں ہیں اور 10 جلد ثانی۔ ان سارے ابواب پر نظر ڈالنے اور ان کے مندرجات کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری نے کس طرح کا ترجمہ لاتے ہیں۔ تو کیفا کا مدخول مقصود ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی اختلاف روایات میں یا علماء میں تو امام بخاری اس کی طرف کیفا سے اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری بدء الوحی کی کیفیت کے سلسلے میں روایات مختلفہ کو پیش کر کے کیفیت کے بدء الوحی کی کیفیت کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 5، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمے سے مراد دیا کہ وہی واحد کی شروعات کیا ہے، اس کے مبادی کیا ہے۔ یہ غرض شیخ شمس الدین آفریدی نے اختیار کی ہے، اور ایک مدت تک شیخ شمس الدین کی کتاب دیکھنے سے پہلے یہی غرض ہمارے ذہن میں تھی، اور یہی ہم نے حضرت کے سامنے بیان کی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تراجم میں اس کو داخل بھی فرما دیا۔
لیکن ہم نے اس سے رجوع کیا. اس کی ضرورت تو اس وقت ہے جبکہ ترجمے کو اپنے ظاہر پر رکھنا ممکن نہ ہو، اور یہاں ترجمے کو اس کے ظاہر پر رکھنا ممکن اور روایات کی ترجمے سے مطابقت ممکن ہی نہیں، واضح. ترجمے کو اپنے ظاہر پر رکھنے کی مناسبت تو ہماری تقریر سابق سے معلوم ہو چکی کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کتاب میں وحی کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کتاب کا آغاز وحی کے آغاز سے کیا، اور اس سے امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثابت کرنا، تاکہ ثبوت نبوت کے بعد ہر کتاب کے آنے والی تمام چیزیں قابل استناد و اعتماد ہو جائیں. اس لیے کہ آگے آنے والی سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں، اور جب ان کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو ان کی ہر بات قابل اعتماد ہو جائے گی اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہو جائے گا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء الوحی کے بعد فوراً کتاب الایمان منعقد فرمائی ہے. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دو مقصد، ایک مقصد تو بدء وحی کی کیفیت بتانا ہے، کیونکہ کتاب وحی کا بیان ہے، لہذا کتاب کی ابتدا وحی کی ابتدا سے کی، اور دوسرے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا. یہ دوسری غرض تو باب کی روایات سے واضح، سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا ذکر ہے، اور جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی وہ اللہ کا نبی ہوگا. لہذا باب کی حدیث سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا ثابت ہو گیا. اور پہلی غرض یعنی بدء الوحی کی کیفیت کی ابتدا بتانا حدیث نمبر 3 سے ثابت ہے، باب کی باقی حدیث سے بظاہر ثابت نہیں، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بدء الوحی کی کیفیت سے عموم مراد لیا، خواہ اس کا تعلق وحی سے ہو یا اس کے زمان سے یا مکان سے یا حامل وحی کی صفت سے یا اس ذات گرامی سے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے تعلق رکھنے میں عموم، خواہ آپ کی ذاتی حالت یا خاندانی حالت ہو، ماحول کی حالت ہو، سب کو بیان کرنا مقصود ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وحی کی کیفیت یعنی اس کی ذاتی صفت کو اس بات سے بیان کی کہ اس کی ابتدا منام سے ہوئی، پھر فرشتہ آیا، اور زمان کو
حدیث نمبر 4 سے ثابت کیا، اس میں رمضان کے نزول کا ذکر ہے، اور مکان کو حدیث نمبر 3 سے ثابت کیا، اس میں غار حرا میں وحی کا نزول وارد ہوا، اور حرا مکی کا پہاڑ، تو بخاری نے بتا دیا کہ وحی کی ابتدا کی منزل مکے کا پہاڑ اور حامل وحی کی صفت ہے۔ حدیث نمبر 2 سے ظاہر، احیان یاتین مثل سلسلۃ الجرس واحیان یتمثل لی الملک رجل، کبھی فرشتہ سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتا اور کبھی انسانی روپ دھار لیتا، انسان کی شکل میں رونما ہوتا، اور حامل وحی اور منزول علیہ یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت۔ حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 6 سے ثابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن اخلاق عالیہ کے حامل تھے، آپ کا خاندان کیسا تھا، نبوت سے پہلے لوگوں کے احوال کیا تھے، یہ سب باتیں ان احادیث میں وارد ہیں۔ تو گویا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ وحی کی ابتدا ایک خاص انداز پر ہوئی اور خاص زمانے میں اور خاص محل میں ہوئی۔ اس وقت حضور اخلاق عالیہ کے متصف تھے، قوم شرک و جہالت میں مبتلا تھی۔ یہاں پہنچ کر منصف انسان امام بخاری کی ذہانت اور لطیف اشارات کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا۔ هذا ما ظهر بمن اللہ وعونه فللہ الحمد ثم للہ الحمد ثم للہ الحمد۔ آخری چیز مطابقت، ہم نے جو تقریر کر دی اس سے مطابقت کا مضمون بھی واضح ہو گیا، اور مزید وضاحت اپنے اپنے مواقع پر آ رہی ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حدثنا الحمیدی، حمیدی بن حمید کی طرف نسبت ہے، ان کا نام ابو بکر عبداللہ بن زبیر 219 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ایک دوسرے حمیدی ظاہری ان کا نام محمد ابن ابو النصر فتوح الحمیدی ہے، ان کی وفات 488 ہجری میں ہوئی، وہ علامہ ابن حزم ظاہری کے تلمیذ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز حمیدی اور ان کے استاد سفیان سے کیا،
اس لیے کہ یہ دونوں بخاری کے مشائخ مکیین میں سب سے اجل ہیں. یعنی کیا تھا، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز حمیدی سے کیا اس لیے کہ وہ قریشی ہیں، اور طبرانی کی ایک روایت قدم قریش ولا تقدم. تو امام بخاری نے کتاب کا آغاز قریشی استاد سے کیا، نیز قریشی حمیدی اور ان کے شیخ سفیان بن عیینہ کی روایت سے اس لیے ابتدا کی کہ یہ دونوں مشائخ مکہ میں سے ہیں، اور حدیث کی پہلی منزل مکہ مکرمہ. اس کے بعد دوسری حدیث مالک کے طریق سے لائے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مدنی ہیں، اور مدینہ وحی الہی کی دوسری منزل. اس لیے شیخ مدنی کی روایت دوسرے نمبر پر ذکر کی. سفیان سین پر تینوں حرکات جائز. یہ سفیان ابن عیینہ ابو محمد الہلالی ہیں. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جب ابن دقیق العید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن دقیق العید نے اپنے طرز کے مطابق ذہبی کا امتحان لیا اور کہا من ابو محمد الہلالی. امام ذہبی نے فی الفور جواب دیا سفیان بن عیینہ. تو ابن دقیق العید کو امام ذہبی کے استحضار پر تعجب ہوا. عیینہ کے عین کا ضمہ و کسرہ دونوں جائز، یہ کبار حفاظ میں سے. قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری. یحییٰ بن سعید چار، ایک یحییٰ بن سعید انصاری ابو سعید، دوسرے یحییٰ بن سعید تیمی ابو حیان، تیسرے یحییٰ بن سعید القطان ابو سعید، اور چوتھے یحییٰ بن سعید الاموی ابو ایوب. پہلے دونوں بعد کے دونوں کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان چاروں کی روایات کتب ستہ میں وارد ہوئی ہیں. یہاں ابو ذر کی روایت میں حدثنا یحییٰ بن سعید کے بجائے ان یحییٰ بن سعید آیا. اس سے یہ بات نکل آئی کہ بخاری نے پہلی ہی حدیث کی سند سے ان صیغوں کی طرف اشارہ کر دیا جو محدثین کے یہاں علی العموم استعمال ہوتے ہیں، یعنی تحریر، اخبار، سماع اور عنعنہ. قال اخبرنی محمد بن اسماعیل ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی. علقمہ ابن وقاص لیثی تابعی ہیں، اور ابن منذہ کی کتاب سے اس میں آتا کہ یہ صحابی، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو حدیث میں سند میں یہ لطیفہ ہوگا کہ دو تابعی ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، یعنی یحییٰ بن سعید محمد ابن ابراہیم تیمی سے، اور دو تابعی دو صحابی ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، یعنی علقمہ حضرت عمر سے. اور اگر ان کی صحبت تسلیم نہ کی جائے تو سند میں تین تابعی کے بعد دیگرے ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، یحییٰ الانصاری محمد بن ابراہیم تیمی سے اور تیمی علقمہ بن وقاص سے. تو اس سند، یہ سند سداسی ہوگی لیکن رباعی کے حکم میں،
اس لیے کہ محدثین کے یہاں یہ بات مسلم ہے کہ اگر سند میں کئی تابعی یا کئی صحابی جمع ہو جائیں تو طبقہ کی وحدت کی وجہ سے حکماً ان کو ایک شمار کر لیا جاتا ہے۔ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عمر بن خطاب سے اس کو سنا۔ عمر بن خطاب احد العشرۃ المبشرہ والثانی الخلفاء الراشدین المہدیین، عشرہ مبشرہ ابو بکر صدیق وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اور وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن ابی عوف، سعد بن عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن الجراح۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں لقد بشر الحادی من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر، سعید، زبیر، سعد، طلحة، عامر، ابو بکر، عثمان ابن عوف، علی، عمر۔ حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد، ان کی روایت سے کتاب کے آغاز کرنے کی ایک مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے، حالانکہ وہ دوسرے نمبر پر خلیفہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ان کو نبوت سے بڑی خاصی مناسبت ہے، ان میں استعداد نبوت ہے، اس لیے ان کی حدیث سے آغاز کیا۔ جائیے وضو کیجیے، بہت دیر سے آپ سوئے ہیں تو اٹھائیے، جاؤ وضو کرو۔ اور علی المنبر، المنبر میں الاسلام مراد مسجد نبی کا منبر ہے۔ ابن سعد نے لکھا ہے سن 807 میں بنایا گیا، اور ابن نجار سن 8 لکھا۔ علامہ منبر شاہ کشمیری کی رائے ہے کہ منبر سن 2 میں بنا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ واقع عشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر ہونا مسرح، اور یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر پیش آیا، جس کے سن وقوع میں اختلاف ہے، ایک قول سن 4 پر۔ اسی طرح سے کعب بن اشرف کے قتل میں منبر کا تذکرہ بہقی میں وارد، بہقی اور ابن مندہ کی روایت، اور اس کے قتل میں 4 اقوال، ایک قول رجب سن 3 کا ہے۔ اور اسی طرح سے بزار و طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے لقد حدث اليوم امر عظیم، اور اس کے بعد آپ نے تحویل قبلہ کی آیت تلاوت کی،